شروع کیا گیا ہے اور خاص طور پر مسجد کے اندر اس کی مسجد میں کام کر رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ مسجد سے نمازوں کے حصہ نہ رہے ان کے نام کیا رہا یہ ان کا مقصد ہفتے میں ان کا رہتا ہے کہ شروع میں تعلیم کام کرتے ہیں. دنیا کا سکھایا گیا نماز کا اور آج کے بات جو بات ہے کہ پچھلے دسمبر میں کیا گیا تھا آپ کا سرپرست کی ساری مکمل روپ میں ہو بلکہ آپ کے وصول کے مطابق ہر ہفتے میں اس کو بھی دیا جاتا ہے. کوشش یہی ہے کہ اسکولی طلبا کہیں نیتی تعلیم میں مشغول ہو کر کہیں دینی تعلیم سے الحمد للہ آج تقریباً 30 طلبا وہ بھی ہیں جن کو انعام دیا جائے گا, صنعت دی جائے گی, صلاحیت نامہ دیا جائے گا. کل بدل کا دار القادریہ کے لوگ ہیں الحمد للہ. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کئی اللہ کو کرتا ہے لیکن الحمد للہ راشدین المہدیین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. صدق اللہ مولانا العظیم. یہاں اسٹیج پر تشریف فرما محترم المقام حضرت سجاد پاشا صاحب سرپرست مدرسے ہادیہ, محترم المقام شجاعت حسین صاحب, مولانا آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع مجھے ملا. یقیناً یہ بہت بڑا بہترین قابل تقلید عمل ہے کہ عبادت گاہ میں تعلیم گاہ بھی چل رہا ہے. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد قال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز, ابھی جو ہم نے کلمات کو سنا بہت ہی جامع اور بہت ہی پرمغز کلمات کو ہم نے سماعت کیا, جس کے اندر ہمارے یہاں جمع ہونے کے مقصد کو بھی بیان کیا گیا اور پائے جانے والی فضیلتوں کا بھی بیان کیا گیا. میں بھی اس سے بڑھ کر کچھ باتیں عرض کرتا ہوا اپنی جگہ پر واپس پھر حاضر ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب علماء کا ذکر فرمایا
ارشاد فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا لوگ ان کو برابر سمجھتے ہیں؟ اللہ بتا رہا ہے کہ جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے اور جن کے دل میں نور ایمان ہے وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ دوسری طرف اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے جن کو اللہ نے ایمان بھی دیا ہے اور علم بھی عطا کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے درجات بلند سے بلند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تم یا تو عالم بنو، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا سامع بنو، یا جو لوگ علم کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں، صبح شام اللہ کے کلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، ان کو چکرے والے بن جاؤ، پانچ میں نہیں بننا۔ اور یہاں اگر حدیث پاک کو غور کرے تو حضور پاک نے اس لفظ کو بیان کرنے سے بھی اعتراض کروایا۔ میرے آقا نے اس لفظ کو بھی بیان نہیں کیا، کہا پانچ میں نہیں بننا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ پانچ کی صفت کیا ہے؟ جاہل ہونا۔ تو حضور پاک نے لفظ جاہل کو پسند نہیں فرمایا تو اپنے امتی کے اندر اس وصف کے پائے جانے کیسے پسند فرمائیں گے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آقا نے یہ بات بتائی ہے اور پروردگار آدم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو بنو آدم کو اے آدم اب ان کو بتاؤ، تو ہم نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو حضرت آدم کی فوقیت، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ ظاہر ہوا ہے تو علم کے ذریعے ظاہر ہوا۔ اور آج بھی اگر آپ کا مرتبہ ظاہر ہوگا، آپ کی جگہ مضبوط ہوگی، آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا تو علم کے ذریعے سے ہوگا۔ اگر ہم اپنی اس خوبی کو چھوڑ دیں گے تو پھر فرشتوں نے جو کہا وہ بن جائیں گے۔ حضرات عزیز، ہماری فضیلتوں میں جہاں ایمان بنیادی فضیلت ہے، اس کے اوپر چاپ چاند لگانے والی فضیلت علم کا ہونا۔ لوگ ہیں ان سے ملا۔ اور طلباء کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، بات کو ختم کر دوں کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے کہ تعرف الاشیاء باصداق، کہ چیز کو پہچاننے کے لیے کبھی مخالف سے بھی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے ہم دن کو رات کے ذریعے جانتے ہیں، سردی کو گرمی کے ذریعے جانتے ہیں، تو کبھی اپوزٹ سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو وہ واقعہ ایک حکایت ذہن میں ہے جسے عرض کرتا ہوں، بات کو ختم کروں کہ شیطان ابلیس جسے کہتے ہیں، وہ بھی جائزہ لیتا ہے اپنے کارندوں کا کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ بیٹھ کر جائزہ لے رہا تھا اپنے تخت پر اور تمام شیطانوں سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے آج کیا کیا گناہ کروائے ہیں، بنو آدم کو کہاں کہاں بھٹکایا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ میں نے قتل کرا دیا، کسی نے کہا کہ میں نے چوری کرا دی، کسی نے کہا میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، کسی نے کہا میں فساد کر دیا۔ الگ الگ لوگوں، الگ الگ شیطانوں نے اپنے اپنے کارنامے ظاہر کیے۔ تو حکایت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک وہاں پر لنگڑا شیطان بھی تھا، اس سے ابلیس نے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد۔ بزرگان ملت برادران عزیز،
یہ ایک دینی مدرسے کا جلسہ ہے۔ مدرسے کا مطلب یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ مقام جہاں علم سکھایا جاتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں بچوں کو دین سکھایا جاتا ہے، شریعت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، اس کے احکام بتائے جاتے ہیں۔ کیونکہ سوال یہ ہوگا کہ تو اپنے اولاد کو دین سکھایا یا نہیں سکھایا، دیندار بنایا یا نہیں بنایا، اس کا سوال۔ تو جس کا سوال ہونے والا ہے اس سے ہم غفلت کریں، اور جس کا سوال نہیں ہونے والا اس کے پیچھے دوڑیں، یہ نہ دین کا تقاضا ہے نہ عقل کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے شریعت سے کہتی ہے کہ تم اپنے اولاد کو سب سے پہلے دیندار بناؤ، دین سے واقف کراؤ، اس کے بعد تم جو بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں، جو چاہے بناؤ، اس میں شریعت کوئی روک نہیں لگا۔ تو اب ملت کے درمندوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بچے ہمارے دین سے کیسا واقف ہوں گے، ان کی تعلیم کا کیا انتظام ہوگا، کہ یہ اسلام کی رحمت، اسلام کی نعمت ہے۔ اسلام نے بتایا کہ تعلیم کے لیے کوئی بڑی عمارت کی ضرورت نہیں، کوئی الگ جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مسجد کو 5 وقت نماز کے لیے آتے ہو، وہی چیز تمہارے لیے کافی ہے کہ اس میں تم نماز بھی پڑھو، دین کی تعلیم بھی دو، کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ دینی مدارس سبایا ہو یا مسایا ہو یا جس نوعیت کے ہوں چلائے جاتے ہیں، اور یہ نظم کسی اور قوم کے پاس نہیں، یہ نظم صرف مسلمانوں کے پاس، اور یہ نظم صرف سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی عمدگی سے اور بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اللہ نے کو ترقی دے، ان کی خدمات کو قبول کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا و نور عرشہ۔ اگر ہم اس طرف توجہ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ڈرامٹک ہوگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ گھر سے نکل کر گھر واپس آنے تک وہ بیرونی ماحول سے کتنا متاثر ہو کے آتا ہے، اس کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے کہ کیا کیا چیزیں اس کو متاثر کر رہے ہیں، کیا کیا چیزوں سے وہ پریشان ہو رہا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبکہ وہ خلیفہ تھے، ایک باپ نے آ کی شکایت کی کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، اس کو آپ نصیحت کریں۔ تو حضرت عمر نے جو ہے بیٹے کو بلایا، کہا کہ تمہارے باپ کی یہ شکایت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ بچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے، اے امیر المومنین، آپ یہ فرمائیے کہ جس طرح اولاد پر باپ کا حق ہے، کیا باپ پر اولاد کا حق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اولاد کا حق باپ پر ہے، باپ کا حق اولاد پر ہے۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ ہی بتلائیے کہ باپ پر اولاد کا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ